بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فہی امانہ رواہ ابو داود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو داود شریف کی یہ حدیث نمبر 4868 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی آپ کے سامنے کوئی بات کر جائے اور پھر وہاں مجلس سے اٹھ کر چلا جائے تو وہ بات امانت ہوتی ہے۔ اور اس طریقے سے آپ دوسری روایت بھی سنتے رہتے ہیں، المجالس بالامانہ، کہ مجلس کے اندر جو کہی ہوئی بات ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے، اس کو کسی دوسرے کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا۔ آپ اگر غور کریں تو آج کل جو ہم حدیث کا درس دے رہے ہیں تو تمام احادیث کا تعلق اس چیز سے ہے کہ ایک انسان جب معاشرے کے اندر رہتا ہے دوسرے انسانوں کے درمیان میں، تو چونکہ ایک وحشی جانوروں کی طرح تو نہیں ہے ہم نا، کہ وہ وحشی جانور اکیلے رہتے ہیں اور ان کا کسی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ایک انسان ہیں تو ہمیں معاشرے کے درمیان میں رہ کر لوگوں کی میٹھی کڑوی کو بھی برداشت کرنا ہے، لوگوں کی جو ہے وہ کھٹی کو بھی برداشت کرنا ہے، لوگوں کی ہر قسم کی بات کو ہم نے برداشت کرنا ہے۔ اس لیے اچھی عادات اپنانے کے اوپر یہ احادیث مبارکہ کا درس ہو رہا ہے۔ تو اس میں سب سے بنیادی چیزیں جو ہیں وہ یہ بتائی جا رہی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں تاکہ دوسرے بندے کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے۔ اس کی تکلیف آئے تو کیا کریں؟ اس کو برداشت کریں، شریعت کہتی ہے اس کو برداشت کریں، اس پہ صبر کریں، اس کو معاف کریں۔ یہ درس دیا جا رہا ہے، شریعت کا یہ مزاج دیکھیں۔ آج کئی دنوں سے ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس کا صرف یہی ہمیں درس ملتا ہے۔ آج کی اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے سامنے بات کرتا ہے اور پھر ثم التفت، پھر وہ وہاں سے اگر چلا جائے فہی امانہ، وہ بات امانت ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو پورے معاشرے کے اندر جو لڑائی ہے، جو فساد ہے، جو جھگڑے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے وہ بات آپ سے لے گا، کیچ کرے گا، اس کے بعد دوسری مجلس میں جا کر آپ کے دشمن کو، آپ کے جو دوسرا بندہ ہوگا مقابل، اس کو جا کر بتا دے گا کہ آپ کے بارے میں تو وہ فلان جگہ پہ یہ کہہ رہا تھا۔ چغل خوری بھی اس میں ہے، غیبت بھی کسی پہلو میں اس میں ہے، کتنی بڑی خرابیاں، اور پھر وہ آپس میں دونوں لڑ پڑیں گے۔ تو اس سے کتنا دیکھو منافع۔ اور فرمایا المجالس بالامانہ، کہ ایک مجلس کے اندر ایک جو بات ہو گئی ہے اس بات کو، اب یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے سامنے میں نے بات کی، میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی آپ نے کسی کو آگے نہیں بتانی ہے۔ دوسرا وہ جائے گا، وہ جا کر دوسرے کو کہے گا بھئی آپ نے کسی کو نہیں بتانی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں لیکن آپ نے کسی کو، وہ تیسرا اس کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کہہ دیا، آپ نے کسی کو نہیں بتانا، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ وہ کرتے کرتے تھوڑی ہی دیر میں وہ بات پھیل ہی جاتی ہے۔ تو یہ کیسی المجالس بالامانہ ہے، یہ کیسی امانت ہے؟ یہ تو بہت بڑی ہم خیانت کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی ہم لڑائی اور فساد کی ایک جڑ یہ بات ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ بری عادت ہے، ہمیں آج ہی اس بات کو ختم کرنا چاہیے کہ اگر کسی کی کوئی خاص بات آپ کو مجلس میں کسی نے بتا دی ہے، بس وہ آپ تک ہی رہنی چاہیے، آپ سے آگے نہیں جانی چاہیے۔ البتہ ایک دو باتیں ایسی ہیں کہ جن کی میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ کسی دوسرے کو جا کر بتا سکتے ہیں۔ اور میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے کسی کی تعریف کر دی، تو تعریف سننے کے بعد آپ جا کر اس بندے کو یہ کہہ دیں کہ وہ آپ کے بارے میں ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی باتیں فرما رہے تھے اور اس مجلس میں آپ کی بڑی تعریف ہوئی، یہ ٹھیک ہے۔ اس سے وہ کیا ہوگا؟ خوش ہوگا یا لڑائی کرے گا کہ آپ نے میری تعریف کیوں کی ہے؟ خوش ہوگا۔ دوسرا یہ کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا پلاننگ بنا رہا ہے کسی کے قتل کی یا کسی کو نقصان پہنچانے کی، آپ کے سامنے پلاننگ بن رہی ہے کہ بھائی ایسا کریں گے، آج رات کو ایسا کریں گے۔ اس میں بھی شریعت نے اجازت آپ کو دی ہے کہ جا کر آپ نے اس بندے کو بتانا ہے کہ آپ کے بارے میں وہ پلاننگ بنا رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کی دھمکی۔ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ بندہ ہے وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ بھئی آپ کے بارے میں تو قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے، جائیں۔ تو یہ آپ بتا سکتے ہیں اور اس کا بتانا ضروری بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نہیں بتا سکتے کہ کوئی بات وہ کر رہا ہے یا کسی کے بارے میں یار فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، یا اس نے کوئی اپنی پرسنل بات آپ کے سامنے شیئر کر دی ہے، تو آپ جا کر فوراً اس کو پھیلا دیں کہ یار وہ بندے کے بارے میں مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے نا، بس کیا کہوں یار، اللہ پاک اس کو معاف کرے، ایسے لگے ہوتے ہیں ہم۔ اور پھر بڑے بڑے جگہوں پہ ہم اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مجموعوں میں ہم اس کو بڑے بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔